نماز جنازہ ایک آخری ہمدردی ہے انسان کے ساتھ، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ پرایا ہے، کوئی بھی ہو، ہماری اس بھائی کے ساتھ جو آخری ہمدردی ہے وہ یہی نماز جنازہ ہی ہے نا۔ تو نماز جنازہ میں دھوکا، اتنا بڑا دھوکا کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنا ہو۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جو لفظ بھی میں بولوں، میرے لفظوں پر مت رہنا، کیونکہ میں بھی مولوی ہوں۔ میں بھی کیا ہوں؟ مولوی ہوں۔ میں کتاب بتاؤں گا، تمہارے گھروں میں موجود ہوگی، آپ خود دیکھ کر اس کو ایک بار مطالعہ ضرور کرنا۔ مثلا نماز جنازے کی نیت کی جاتی ہے، نماز جنازے کی نیت 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ کعبہ شریف کے، پیچھے امام کے اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ ایسے ہے، شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہو۔ دعا واسطے حاضر میت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے، تھوڑی توجہ چاہوں گا بھائیوں کی۔ آپ سب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو میں نے نماز جنازے میں نیت کی ہے کہ دعا واسطے حاضر میت، یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، یہی ہے یا کہ اور ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا، یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا۔ دعا واسطے حاضر میت کے آگے سے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے۔ پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے۔ ترجمہ سنو، اپنے گھروں میں، تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی، اس میں سے اللہم اغفر لحینا آپ کتاب نکال لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے، جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر، شاہدینا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر، شاہدینا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر، یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر، غائبینا جو کسی مجبوری سے جنازے میں نہیں آ سکے یا اللہ ان کو معاف کر، ذاکرینا ہمارے مردوں کو معاف کر، انسانا ہماری عورتوں کو معاف کر، صغیرنا ہمارے بچوں کو معاف کر، کبیرنا ہمارے بوڑھوں کو معاف کر۔ تو میت جس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آئے ہو اس کے لیے کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ، ایک لفظ بتاؤ۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا بعض اوقات جنازے میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، تو اس پوری ہزاروں کی تعداد میں امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں۔ مولوی صاحب وہ بیچارہ مر گیا تھا، تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، تو شیعہ ہے، تو وہابی ہے، تو قادری ہے، چشتی ہے، اور تو جو کچھ مرضی تھا، کم از کم اب اس کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ پہلے غیر مقلد مولوی عدنان شاکر نے
اپنے ایک بیان کے اندر یہ کہا کہ احناف علماء یعنی حنفی علماء میت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، یعنی وہ نیت کرتے ہیں کہ دعا اس حاضر میت کے لیے، لیکن جنازے کے اندر وہ میت کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، لہذا یہ مولوی میت کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں مولوی عدنان شاکر کی علمی بساط پر تو بعد میں تبصرہ کروں گا کہ اس کی علمی وقعت کیا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کا یہ کہنا کہ مولوی حضرات میت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اس کا یہ جملہ، یہ اعتراض جاتا کہاں تک ہے؟ کیوں کہ مولوی حضرات جنازہ پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ مولوی عدنان شاکر کا کہنا ہے کہ یہ اس میت کے لیے دعا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے مولوی عدنان کا یہ اعتراض تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچتا ہے۔ کیوں؟ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث طیبہ موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث طیبہ موجود ہے، اور بھی متعدد کتب حدیث کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، میں سند پڑھ دیتا ہوں، حدثنا علی بن حجر اخبرنا حفل بن زیاد حدثنا الاوزاعی عن یحییٰ ابن ابی کثیر حدثنی ابو ابراہیم الاشہلی عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے تو آپ یہ دعا کرتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا الی آخرہ۔ مولوی عدنان صاحب یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھتے تو یہ دعا کہتے کیا سرکار بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میت کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کر رہے ہیں؟ اتنی کم عقلی کہ اس نے بغض احناف کے اندر یہ نہیں سوچا کہ میرا یہ اعتراض فراڈ والا، دھوکے والا معاذ اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام تک جا پہنچے گا۔ حالانکہ احناف جو جنازے کے اندر دعا پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو یہ فراڈ کیسے ہوا، دھوکہ کیسے ہوا؟ اور اس کی علمی وقعت دیکھیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ کلب مولوی عدنان کا سن کر علماء اہل حدیث بھی شرمسار ہو رہے ہوں گے کہ اس نے کتنی بے وقوفی اور احمقی سے کام لیا ہے۔ اس کی علمی وسعت کی طرف اور علمی بساط کی طرف آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی میت کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن وہ میت کے لیے دعا ہے نہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ مولوی عدنان صاحب یہ بتا کہ سامنے چارپائی پر جو لیٹا ہوا ہے جس کے لیے نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے وہ میت ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے تو تم دنیا سے جانے والے کے لیے، قبر میں پڑے رہنے والے انسان کے لیے
ہاں نہ سننے کی رٹ لگاتے ہو، مردہ کی رٹ لگاتے ہو، اب سامنے پڑے ہوئے کو مردہ کہے گا یا نہیں کہے گا، میت کہے گا یا نہیں کہے گا؟ جب وہ میت ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو میت کے اندر شامل کر کے اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی؟ اگلی بات، وشاہدنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، شاہدنا، شاہد کا معنی کیا ہے؟ تجھے تو شاہد کے صیغے کا بھی پتہ نہیں ہے، چہ جائے کہ شاہد کے لفظ کے معنی کا پتہ ہو۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر۔ ہم جب نیت کرتے ہیں احناف تو کہتے ہیں دعا حاضر میت کے لیے، اور جنازے کے اندر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا، مولا ہمارے زندوں کو بخش، و میتنا، ہمارے فوت شدگان کو بخش، و شاہدنا، مولا ہمارے حاضر کو بخش۔ اب بتا یہ دعا ہوا، فراڈ ہوا یا حقیقت ہوئی؟ تیری علمی اوقات تو یہ ہے کہ تجھے تو یہ نہیں پتا کہ اسم کیا ہوتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے، تو میت کے صیغے کو فعل کا صیغہ بتا رہا ہے۔ یہ تیری احمقانہ اور بے وقوفی کی حالت ہے کہ تو میت کے لفظ کو فعل کہہ رہا ہے، حالانکہ میت کا لفظ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ آگے جا کر جب تو نے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور تو نے وہاں ایسا لفظ بولا ہے جو اہل علماء اہل حدیث غیر مقلدین کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ مولوی عدنان کتنا بے وقوف ہے۔ تجھے تو یہ نہیں پتا کہ باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے یا وصلی ہوتا ہے، تجھے تو ہم قطعی اور وصلی کا فرق بھی نہیں پتا۔ تو نے آگے لفظ بولا اللہم ادخل ہو، تو نے حمزہ قطعی کو گرا دیا۔ ارے یہ ادخل ہو کا لفظ ہے، ادخل یہ باب افعال کا امر ہے، اور باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ تجھے پڑھانے والے نے یہ نہیں پڑھایا تھا کہ باب افعال کا حمزہ کلام کے درمیان میں نہیں گرتا، کیونکہ یہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے۔ ارے تو منبر رسول پر بیٹھ کر سرکار پر بہتان لگا رہا ہے، اپنے بغض کو ظاہر کرتے ہوئے، جو تیرا بغض علماء احناف کے خلاف تھا۔ تو نے یہ نہیں سوچا کہ میرا یہ اعتراض سرکار تک دا پہنچے گا۔ ارے ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا کا یہ دعا نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے، اور امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو میں نے عرض کی ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، اس کے اوپر کوئی اشکال بھی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، موضوع بھی نہیں ہے، کسی قسم کا اس حدیث کے بارے میں کوئی خلش نہیں ہے۔ ارے کیوں عوام کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیوں سرکار پر بہتان لگا رہا ہے؟ توبہ کر لے، ابھی وقت ہے مرنے سے پہلے۔ سننے والے جنہوں نے تیرا یہ کلپ سنا ہے اور واہ واہ کر رہے تھے، ارے ان کو بھی چاہیے کہ اس کے یہ بے وقوفانہ کلمات سننے پر توبہ کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔